अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ قیامت کے دن اعمال کے بدلے کا دن ہے۔ نمبر 13 ہے حکومت سے متعلق علامات قیامت۔ قریش کے 12 خلفاء کی آپ نے پیشن گوئی کی۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، میں نے اپنے غلام نافع کے ذریعے جابر بن سمرہ کو لکھا کہ آپ مجھے خبر دیں کسی ایسی حدیث کی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے مجھے جواباً لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی شام کو سنا جس دن ماعز اسلمی کو رجم کیا گیا تھا کہ دین ہمیشہ قائم و باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یا تم پر 12 خلفاء حاکم ہو جائیں اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اور میں نے آپ سے سنا کہ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرا یا اولاد کسرا کے سفید محل کو فتح کرے گی، اور میں نے آپ سے سنا کہ قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے، جو جھوٹے، پس تم ان سے بچتے رہنا۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے ایک قحطانی شخص کی حکومت کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں ایک ایسا شخص پیدا نہ ہو جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا۔ لاٹھی سے مراد یعنی قوت سے۔ وہ کون شخص ہے، اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ کیا مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مسلمان ہوگا اور لوگوں کو لاٹھی سے ہانک کر زبردستی دین کی طرف لائے گا، اور یہی معنی راجح ہے۔ یہ بھی سوال اٹھے کہ کیا وہ ظالم ہوگا یا انصاف پسند ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لاٹھی میں اشارہ ہے کہ وہ ظالم ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ اس کو قوت اور غلبہ حاصل ہوگا اور لاٹھی کی وجہ سے لوگ اس کے مطیع ہو جائیں گے، جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کو لاٹھی کے ساتھ ہانکتا ہے، تو یہ آدمی اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا، یعنی اپنی قوت کی وجہ سے اپنی مرضی کے کام کروائے گا۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جہجہ نامی شخص جو ہے وہ قحطانی ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ قحطانی آزاد لوگوں میں سے ہوگا اور جہجہ غلام لوگوں میں سے ہوگا۔ بعض اقوال یہ بھی ہیں کہ قحطانی ایک نیک آدمی ہوگا جو عدل پر مبنی فیصلے کرے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہوگا جو قحطان سے ہوگا، اور وہ یہ کہ نیک آدمی ہوگا، لیکن یہ کب آئے گا، آنے کا وقت معلوم نہیں، یہ نہیں بتایا گیا۔ تو اس لیے جب بتایا نہیں گیا تو ہمیں اندازے نہیں لگانے چاہیے، اور ایسی حدیثوں کو مختلف لوگوں پہ فٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بات اس پہ فٹ آتی ہے، اس پہ آتی ہے۔ جب چیز سامنے آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو جائے گی۔ پھر جہجہ نامی بادشاہ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں اور راتوں کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک آدمی بادشاہ بن جائے گا جسے جہجہ کہا جائے گا۔ اب یہ کب آئے گا، کیا ہوگا، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، مہدی سے پہلے آئے گا، بعد میں آئے گا، اللہ نوز بیسٹ۔ پھر ایک سخی خلیفہ کے آنے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا
جو بغیر شمار کیے لپ بھر بھر کر لوگوں میں مال تقسیم کرے گا۔ پھر اسی طرح چرواہوں کا حکمران بننا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، علامات قیامت میں یہ بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں گے۔ پھر بے وقوفوں کی حکومت اور پولیس کی کثرت ہوگی۔ آپ نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ نمبر 1 بے وقوفوں کی حکومت، نمبر 2 پولیس والوں کی کثرت، نمبر 3 قطع رحمی، نمبر 4 فیصلوں کی خرید و فروخت یعنی عدالتی فیصلے جیسے نمبر 5 قتل کو معمولی سمجھنا، نمبر 6 نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے، وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم، وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کے قرآن سنائے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی۔ تو دنیا میں آنے والا ہر دن پہلے دن سے مشکل دن ہے، اور اسی طرح حکومتیں جو بنتی بگڑتی رہتی ہیں، ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے مقابلے میں عموماً مشکل ہوتی ہے۔ لوگ جب ایک نئی حکومت آتی ہے تو پہلے اس سے بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیچھے پہلے والے لوگ جو تھے وہ زیادہ بہتر تھے۔ پھر اسی طرح پولیس کا ادارہ ایک یعنی کہ محقق ادارہ ہے، نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہے، لیکن جب پولیس زیادہ ہو جائے تو پھر پولیس اسٹیٹ بن جاتی ہے حکومت، یعنی کہ کوئی بھی اسٹیٹ، اور اس میں قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے۔ جب پولیس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے تو پھر فسادات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح عدالت کسی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے عدل و انصاف پھیلتا ہے، لیکن اگر ان کے فیصلے خرید لیے جائیں، ججوں کے ان کو رشوت دے کر اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیے جائیں، تو پھر آپ سوچئے کتنا ظلم ہوگا۔ پھر یہ کہ خون اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ انسانی جان کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسے وقت آنے سے پہلے ایسے فتنے پیدا ہونے سے پہلے انسان کو نیکیاں کر لینی چاہیے، قرآن کے ساتھ انسان کو اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن آیا اس لیے ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اس کو ڈرائے جو زندہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں لوگوں کو حکم ہے کہ قرآن کے مطابق عمل کریں، لیکن انہوں نے صرف اس کی تلاوت کو اپنا لیا ہے، بس اتنا کرنا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا۔ آج ایسے لوگ آ گئے ہیں جو قرآن کو بہت ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور صرف آوازوں سے خوبصورت بنانا الگ ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو جائے تو نور علی نور، کہ آواز بھی اچھی ہو اور قواعد بھی ساتھ ہو، لیکن بہت سے لوگ اس کو صحیح پڑھنے پر توجہ نہیں دیتے، صرف آواز کی خوبصورتی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی تجوید ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان قرآن اس طرح پڑھے کہ پڑھنے والا یوں لگے کہ جیسے اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر تصنع نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، لوگوں کے نزدیک عزت پانے کے لیے نہ پڑھے۔ لیکن یہ جو آخری بات ہے کہ گا گا کے پڑھیں گے، تو آپ دیکھیے بعض اوقات گانوں کی طرز پر قرآن کی تلاوتیں کی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح حکومت سے متعلق جو فتنے ہیں اس میں برے اور ظالم اور جھوٹے حکمرانوں کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی۔ فرمایا ان قریب ایسے حکمران آئیں گے، مسند احمد کی روایت ہے، جن کے قریب ظالم لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے۔ جو شخص ان کے پاس جائے اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم پر تعاون کرے تو اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور جو شخص ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے یا ان کے ظلم پہ تعاون نہ کرے تو وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ اول تو یہ ہے کہ حکمرانوں سے انسان بچ کے رہے، کیونکہ بعض اوقات وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایسے کام کرواتے ہیں جو قرآن و سنت کے احکامات سے ٹکراتے ہیں، اور اگر کوئی خدا ترس انسان ہے، متقی انسان ہے، تو پھر انسان ان کو اچھی نصیحت کرتا رہے اور وہ قبول بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک اور پیشن گوئی کی کہ شریر لوگوں کو قریب کرنے والے حکمران آئیں گے، کہ جو اپنے قریب جو ان کے درباری ہیں ان کو وہ برے لوگ ہوں گے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم پر ایسے امراء ضرور آئیں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے اور نمازوں کو اپنے اوقات سے مؤخر کر دیں گے، نماز لیٹ پڑھیں گے۔ تو جو کوئی تم میں سے ان کا دور پالے تو نہ ایسی حکومت کا نمائندہ بنے، نہ سپاہی بنے، نہ ٹیکس جمع کرنے والا بنے، نہ ہی خزانچی بنے، یعنی ان کا کوئی عہدہ قبول نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں منکر کو متعارف کرانے والے حکمرانوں کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ان قریب تم پر ایسے امراء مسلط ہوں گے جو تم میں ایسی بری چیزیں متعارف کرائیں گے جن کا تم انکار کرو گے، اور اچھی چیزوں کا انکار کریں گے جن کو تم بحیثیت نیکی جانتے ہو۔ اگر کوئی ایسے لوگوں کا زمانہ پالے تو وہ یاد رکھے کہ ایسے حکمرانوں کی کوئی اطاعت نہیں کی جاتی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں۔ ویسے تو حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی کا حکم دے تو اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تم پر ایسے امیر لگائے جائیں گے جن میں تم اچھائیاں بھی دیکھو گے اور برائیاں بھی۔ جس نے برے کاموں کو ناپسند کیا وہ بری ہو گیا کہ ہم اس میں سے نہیں، جس نے انکار کیا وہ بچ گیا، مگر جس نے پسند کیا اور پیچھے لگا وہ نہیں بچ سکا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ آپ کا مقصد تھا کہ جس نے دل سے ناپسند کیا اور دل سے برا جانا تو وہ بھی بچ جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے والے حکمران ہوں گے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو زندگی گزارنے کے میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، نہ میری سنت کو اپنائیں گے، اور جلد ہی ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کی وضع قطع انسانی ہوگی، ان کے دل شیطانوں کے ہوں گے۔ حذیفہ نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، امیر کا حکم سننا، اس کی اطاعت کرنا، چاہے تمہاری پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں، تمہارا مال چھین لیا جائے، پھر بھی سننا اور اطاعت کرنا، یعنی خروج نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں اور باقی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، لیکن تم یعنی فتنہ نہیں برپا کرنا۔ پھر بدعتوں کو رواج دینے والے حکمران آئیں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، ان قریب تم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر دیں گے، بدعات ایجاد کریں گے۔ ابن مسعود نے پوچھا، میں اس وقت کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اب تم پوچھ رہے ہو، تم اس وقت کیا کرو؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت نہ کرو، یعنی جہاں وہ غلط کام کرنے کا حکم دے تو وہ نہیں مانو۔ پھر بے رحم پولیس کے بارے میں بھی بات آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، آخری زمانے میں ایسی پولیس ہوگی جو صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی اور شام بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی۔ صحیح سلسلہ صحیح میں مزید آتا ہے، آپ نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ منظر عام پہ آئیں گے کہ ان کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں کریں گے اور شام بھی اس کے غضب میں، یعنی لوگوں پہ ظلم ڈھائیں گے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ علامات تھی حکمرانوں سے متعلق، یہ ہمیں اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم ظلم سے خود بھی بچیں اور ظالموں کے ساتھ تعاون بھی نہ کریں۔ اور نبوی کہتے ہیں کہ کوڑے مارنے والے جو لوگ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں یہ پولیس کے جوان ہیں، اور یہ نبوی کے زمانے میں صورتحال تھی، اور پھر ان کے زمانے کے بعد مزید لوگ آتے گئے اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر پولیس کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ جو لوگوں کو امن فراہم کرنے والے تھے وہی لوگوں کی جان لینے والے بن گئے۔ ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔